اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی، جیسا کہ پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہو، ثابت ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ تو کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ، اور اس کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ۔ جس سے کھجور کا درخت جو ہے اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں پھیلی ہوتی ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایمان کی جڑ ہوتی ہے جو کہ نہایت مستحکم ہوتی ہے، اور ایک تو اصلها ثابت میں یہ تعبیر مقصود ہے کہ ان کی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے۔ دوسری اصلها ثابت میں جو تشبیہ ہے وہ اس کے اندر ہے نظافت و پاکیزگی کے اندر۔ ایمان لانے کے بعد انسان باطنی نجاستوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں۔ تو جس طرح کھجور کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے اعمال صالحہ یہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور تیسری صفت بیان کی گئی تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ وہ لے کر آتی ہے اپنا پھل ہر موسم، جب بھی اس کے پکنے کا فصل پکنے کا موسم آتا ہے اس موسم میں وہ اپنا پھل لے کر آتا ہے کھجور کا درخت بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے پروردگار کی اجازت کے ساتھ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، تو جس طرح کھجور کا پھل یہ مطلب اس کے بہت سے فوائد ہیں، اسی طرح جو ہے مومن ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو نفع ہی پہنچتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو کیا کرے؟ فائدہ پہنچے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور برے کلمے کی مثال، کفر و شرک کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں کشجرۃ خبیثۃ، جیسا کہ ایک بدبودار درخت، برا درخت، اجتثت من فوق الارض، جس کو اکھاڑ دیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار، اور اس کو کوئی دوام نہ ہو، کوئی ثبات نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لیں قول ثابت کے ساتھ۔ تو قول ثابت کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت۔ تو اس سے اس کی ایک تفسیر آخرہ سے مراد عالم برزخ، قبر کی جو زندگی ہے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سورت مکی ہے، اس کی تفصیلات مدینہ میں، تو وہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے ایک جز کو بیان کیا جائے، اجمالاً اس کا بیان کر دیا، باقی تفصیلات اس مدینہ میں آئی۔ وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا ان کے کسی فعل پر، لوگوں سے پوچھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ فعال لما يريد، ٹھیک ہے، یعنی کرنے والے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نہیں جو قریش مکہ ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بدلا کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ تھا کہ یہ کیا کرتے؟ ایمان لے آتے۔ تو انہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ تو نعمت میں دونوں طرح کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں بھی اور معنوی نعمتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو بھی حق کے خلاف استعمال کیے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت کفر کے ساتھ؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، تباہی کے گھر میں۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونها، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، اور وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے، بری قرار گاہ ہے، قیام گاہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، ان لوگوں نے بنائے اللہ کے لیے انداد، یہ ندن کی جمع ہے۔ ندن کہتے ہیں شریک کو، حصہ دار۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء بنائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ یہ ہٹا سکیں لوگوں کو توحید کی راہ سے۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کیا کرتے رہو، نفع اٹھاتے رہو۔ فإن مصيركم إلى النار، اور انجام کار تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جہنم کی طرف ہی ہوگا، آگ کی طرف ہی ہوگا، تمہارا لوٹنا وہ آگ کی طرف ہی ہوگا۔ قل لعبادی الذین آمنوا، تو آپ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ نمازوں کو قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نمازوں کی پابندی کرنا، نماز کے جو ارکان ہیں ان کو پورا ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ اقامت صلاۃ کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو اثر ہے وہ انسان کے باقی اعمال میں بھی نمایاں نظر ہے، اقامت صلاۃ کے عمل۔ تو اس کی دو تفسیر ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو نماز کے متعلقات کے حوالے سے ہی، اور دوسرا اقامت صلاۃ کا مطلب کہ اپنی باقی اعمال کی بھی اصلاح کرنا۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور چاہیے کہ وہ خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دی، یعنی اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، کیسے خرچ کریں۔ اور یہ رزق کی جو تعبیر اختیار کی، یعنی کیونکہ اکثر جو چیز کمائی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یعنی رزقنا سے مراد صرف رزق نہیں، یعنی جو بھی چیزیں ہم نے ان کو عطا کر دی۔ اور رزق جو ہے اس کا بھی ایک یعنی عرفی معنی تو کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن رزق کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ رزق کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان کی صحت، زندگی کی سلامتی، یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی صحبت میں میسر آنا، یہ بھی رزق ہے۔ اولاد کا نیک صالح ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ رزق۔ تو یہ ساری چیزیں رزق کے مفہوم میں شامل ہیں۔ سرًّا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اور یہ خرچ کریں کیسے؟ سرًّا، پوشیدہ طور پر، وعلانیۃ، اور اعلانیہ طور پر، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے کہ لا بیع فیہ، اب اس دن کوئی معاملات نہیں ہو سکیں گے کہ وہ کسی سے کچھ لے دے کر معاملہ چلا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، اس دن تو نہ باہمی خرید و فروخت ہو سکے گی کہ کسی سے کچھ لے دے کر اپنا معاملہ حل کروا لیں، اور نہ ہی کوئی قرابتیں، کوئی دوستی کام آئے۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے نکالے پھلوں میں سے، کیوں نکالے؟ رزق لکم، تمہارے رزق تمہارے لیے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کا سامان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے کشتیوں، مسخر کر دیا، تمہارا تابع فرمان کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلیں دریاؤں کے اندر اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیے کن کو؟ نہروں، یعنی تمہاری خدمت پر ان کو لگا دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دائبین ایک طریقے پر، ایک دستور پر، دونوں اپنے اپنے طریقے پر چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، ٹھیک ہے کہ رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات آ جاتا ہے۔ تو انسان اپنے اختیار سے یہ نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو اپنا پابند نہیں بنا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس کی خدمت پر لگا دیا، اس کے لیے کام میں لگا دیا۔ تو یہاں تذکیر کی یہ معنی، یعنی تذکیر کے یہ معنی نہیں کہ جو اس کے مشہور معنی کہ انسان کو ان پر قدرت حاصل ہوگی، یہ معنی نہیں۔ یہاں تذکیر کے یہ معنی کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لگا دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا، تو اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے تذکیر کے ساتھ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہر وہ چیز جو آپ نے ان سے سوال کیا، مطالبہ کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کی گنتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مانگنے کے قابل تھی وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر عطا کر، جو اس کی ضروریات سے متعلق تھی وہ تمام چیزیں اس کو کیا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے، ناقدری کرنے والا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ ظلم کرنے والا، ناقدری کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اچھا، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ جس وقت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کو وہاں پر چھوڑ گئے، مکہ کی سرزمین، اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی، سارا صحرائی، اور کچھ دعائیں ان کی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، بیت اللہ موجود تھا لیکن طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ بھی اسی میں آ گیا، اور البتہ اس کی نشانات باقی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کیجئے وہ وقت جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے پروردگار اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اس شہر کو بنا دیجئے امن والا، کہ یہاں پر کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ٹھیک ہے۔ اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا سورہ قریش کے اندر، یہ آمینہ والی، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو امن دے دیا خوف سے۔ وَاجْنُبْنِي، اور بچا لیجئے مجھ کو، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم کیا کریں؟ بتوں کی پرستش۔
ٹھیک ہے، اس دعا میں اپنے آپ کو شامل کرنا، یہ کیا ہے؟ تواضعاً، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء بھی اس قسم کی کسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو اعلان نبوت سے پہلے بھی انبیاء سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو شان نبوت کی منافی ہو۔ تو یہاں جو اپنے آپ کو ذکر کیا گیا وہ تواضعاً، ایک تفسیر تو یہ ہے اپنا ذکر بطور تواضع کر، دوسرا یہ کہ تعلیم کے لیے، اولاد کی تعلیم کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ بت پرستی سے بچنا ہے، اس کی اہمیت جتلانے کے لیے اپنے آپ کو بھی ذکر کر دیا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار کہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو راستے سے کیا کر دیا؟ ہٹا دی۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، اور صوفیاء کے ہاں یہ بات ایک جملہ مشہور ہے کہ ما شغلک عن اللہ فهو صنم، یعنی صنم جو ہے نا بت، وہ صرف کسی خاص مجسمے کا شکل کا نام بت نہیں ہے۔ ما شغلک عن اللہ، یعنی جو چیز بھی آپ کو اللہ سے دور کر دے، فهو صنمک، وہ تیرا بت۔ اے پروردگار ان لوگوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فإنہ منی، بس جس نے میری اتباع کی، میرے راستے پر چلا تو وہ مجھ سے ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا، یعنی یہ بھی، اس میں بھی اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار مقصود ہے کہ بذات خود یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو یہ سزا ہونی چاہیے، یہ سزا ہونی چاہیے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے مہربان۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عفو و کرم کو بیان کرنا مقصود ہے، اس سے یہ معنی نہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کو بھی معاف کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار بے شک میں نے یعنی رہائش گاہ بنا دیا اپنی اولاد کے لیے، یا ٹھہرا دیا اپنی اولاد کو، بواد، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم حرمت والے گھر کے پاس، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں، اے پروردگار تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں، یعنی مطلب ہے کہ دینی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، آپ بنا دیجئے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور اس میں ایک نقطہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مین جو ہے نا تبعیض کے لیے، کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں، جیسے بعد میں جو ہے قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے، انہی کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح انہی میں ہوا، پھر انہی سے آگے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بعض مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ مین تبعیض کے لیے، اگر مین تبعیض کے لیے نہ ہوتا، یعنی یہ نہ کہا جاتا من الناس، تو سارے لوگ مکہ میں ہی کیا ہو جاتے؟ جمع ہو جاتے۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا کہ بت پرستی کا بھی جو آغاز ہوا ہے وہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہوا، بلکہ ان کے بعد یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، ان کے اندر جو ہے بت پرستی کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا، اور اس کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی جیسے قوم نوح میں ہوئی کہ ابتداً تعظیماً، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ عبادت تک معاملہ چلا گیا۔ تو بدعات بھی اسی طرح رواج پاتی ہیں، ٹھیک
کہ پہلے کوئی چیز بطور رسم کے مشہور ہوتی ہے، پھر کسی اگلی نسل میں جا کر جو ہے نا وہ کوئی دین کا اہم حصہ یا اہم جز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو بنا دیجئے تہوی الیہم، کہ ان کا میلان ہو ان کی طرف، ان کا جھکاؤ ہو ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو عطا کیجیے پھلوں میں سے، یعنی اس کے جو ثمرات ہیں جو اس میں سے ان کو رزق عطا کیجیے، اثرات میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ کیا کریں، شکر کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو یہاں تک جتنی دعائیں آ گئیں کہ اولاد کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کی دینی تربیت کرنا اور ان کی معاشی بہتری کے لیے فکر کرنا، یہ جو ہے والد کے فرائض میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ زہد اور توکل کے کیا نہیں ہے، منافی نہیں۔ مطلب انسان سمجھے کہ اگر وہ کیا کرے، حصول رزق کے لیے کوشش کرے گا تو شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو یہ اس چیز کی کیا نہیں ہے، منافی نہیں۔ اور زہد کی حقیقت بھی ہے، یعنی زہد کی حقیقت بالکل ترک دنیا نہیں ہے، کہ اس کی تو ویسے بھی اجازت نہیں، کہ جو کہ رہبانیت کے درجے تک ہو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کیا نہیں ہے، کوئی رہبانیت نہیں۔ تو اب آگے فرمانے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار آپ جانتے ہیں، ما نخفی، کہ جو کچھ بھی دعائیں ہم کیا، جو کچھ باتیں ہم کیا کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی ذرہ سی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لیں، اور اسی طرح جو کوئی برائی کرے گا گھر سے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، سامنے لے آئیں گے، وہ خود اس کو کیا کر لیں، دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی، یعنی اولاد بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اس پر اب شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہب لی، جس نے عطا کیا مجھ کو، علی الکبر، بڑھاپے میں، وہب لی، جس نے مجھ کو عطا کیا، علی الکبر، بڑھاپے کی عمر میں۔ پھر ایسے بعض روایات میں آتا ہے کہ 110 سال عمر تھی ان کی۔ اور کبر بفتح الباء، اس کے معنی بڑھاپے، اور کبر بسکون الباء، اس کے معنی تکبر کے، بڑائی، یہ فرق ہوتا ہے ان دونوں۔ مادہ ایک ہی ہے لیکن حرکات کے اختلاف سے اس کے معنی کیا ہوں، بدل جائیں گے۔ کبر بڑا ہونا، بڑھاپا، اور کبر بسکون الباء کے معنی بڑائی کے۔ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بھائی اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار وہ دعاؤں کو سننے والا، بے شک میرا پروردگار وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی دعا جس وقت کر رہا ہے نہیں بھی کر رہا، اللہ تعالیٰ ہر حال میں سننے والے ہیں۔ اور یہی فرق ہے کس میں، سامعون میں اور سمیعون میں۔ اسی وجہ سے سامعون کا مفعول آئے گا، سمیعون کا مفعول نہیں ہے ہر جگہ پر۔ سامعون کہتے ہیں کہ جو بالفعل سن رہا ہے اس کو سامعون کہتے ہیں، اور سمیعون جو ہے وہ ہر حال میں جو ذات سننے والی ہے، چاہے کوئی اس وقت یعنی کوئی کلام ہو رہا ہے نہیں بھی ہو، پھر بھی وہ سننے والی ذات موجود۔ اسی وجہ سے سمیعون کا اطلاق جو ہے وہ غیر اللہ پر
کچھ نہیں. اور یہ فرق ہے ان دونوں میں، سامعون میں اور سمیعون میں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار اجعلنی بنا دیجئے مجھے، ومن مقیم الصلاۃ نمازوں کو قائم کرنے والا. ٹھیک ہے، اب پہلے اپنا ذکر کیا، ویسے اس آیت کی طرف اشارہ ہو گیا، قوا انفسکم واہلیکم نار. ٹھیک ہے، عام طور پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی اصلاح کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اپنا آپ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نار، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو کیا کرو، آگ سے بچو. ٹھیک ہے، اب جو بھی جس جگہ پر ہے، جس کو تولیت حاصل ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی ہوں گے وہ سارے لوگ اس کا کیا ہوں، اہل ہو. تو جس طرح ان کی دنیاوی فکر کرنا کی جاتی ہے، اسی طرح ان کی اخروی فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو بنا دیجئے مجھ کو نمازوں کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعا، اور اے پروردگار وتقبل دعا، اور قبول کیجئے دعائی. تو حمزہ کا جو کسرہ ہے کس پر دلالت کر رہا ہے، حذف یا پر. اور میری دعا کو کیا کی، دعاؤں کو قبول کیجئے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے پروردگار بخش دیجئے مجھ کو، ولوالدی اور میرے والدین کو، اور وللمؤمنین اور مغفرت کیجئے کن لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. یوم یقوم الحساب، جس روز کے حساب قائم ہوگا اس دن جو ہے میری مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی اور تمام مومنین. تو یہاں تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ مکمل ہو گئی. اب آگے جو ہے اس سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں جو ہے کچھ احوال قیامت بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو مجرم لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہوگی.